بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے، بتائیے گا بریک کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو کیا کچھ ہوا ہے، کیا ڈائریکشن جاری کی گئی ہے، بتائیے گا۔ تقریباً 1 گھنٹہ سرکار نے اپنے دلائل دینے کے بعد جج صاحب نے بڑا انگیجنگ سیشن رکھا ہے فار بوتھ دا پارٹیز۔ اہم سوالات وہ دونوں پارٹی سے پوچھتے رہے اور سرکار کی جانب سے زاہد آصف صاحب نے اسسٹنس دی ہے۔ تو اب جج صاحب نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ میں پہلے راؤنڈ میں آپ کو کافی کچھ بتا چکا تھا۔ ہم بہت آپٹیمسٹک ہیں، بہت پر امید ہیں کہ یہ انشاءاللہ ضمانتیں یہ سزائیں سسپینڈ ہوں گی اور یہ دونوں عمران خان صاحب اور ان کے اہلیہ بشرا بی بی کو جو سزائیں ان کی وہ سسپینڈ ہو کے ان کو ضمانت پہ رہائی ملے گی انشاءاللہ۔ پرسوں 3 بجے کا ٹائم جج صاحب نے مقرر کیا کہ وہ 3 بجے اپنا فیصلہ پرسوں عدت اور نکاح کیس پہ ضمانتوں کے حوالے سے سنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی عندیہ دے دیا ہے کہ وہ 2 تاریخ کو جو ٹائم لائن اسپیسیفائڈ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آن اپیلز، وہ 2 تاریخ کو اپیلز بھی ٹیک اپ کریں گے اور جو پیریڈ دیا گیا ہے اس پیریڈ کے اندر یہ دونوں کیسز انشاءاللہ۔ اچھا سلمان صفدر صاحب، آج امیتابھ بچن کا بھی تذکرہ ہوا کمرہ عدالت میں، آپ نے گانا سنانے کا بھی کہا، غالب کے شعر بھی پڑھے گئے، کیا چل رہا تھا، کیا ہوا، بتائیے گا ہمارے ویورز کو۔ ہم تو آف کورس انٹرٹین ہوتے رہے اس کیس میں۔ سرکار اپنا جو کیس ہے وہ شعر و شاعری کی مدد سے اور امیتابھ بچن کے کچھ گانے اور وہ بھی سر میں انہوں نے سنائے۔ میں نے تو اس کی صرف اپریشیٹ کیا اور تعریف کی کہ مجھے سرکار کے دلائل میں کوئی وزن نہیں لگا، صرف ان کے سر پکے ہیں، انہوں نے گانا اچھا سنایا اور کئی ہم یہ گانا کس تناظر میں سنایا گیا، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے وہ عدت اور نکاح کے کیس میں میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ زاہد آصف صاحب کا انٹرویو کریں وہ بھی آپ کو یہی مل جائیں گے، وہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ وہ بیک گراؤنڈ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ گانا گایا ہے۔ اور میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ امیتابھ بچن کا گانا تھا اور پورے سر میں انہوں نے سنایا ہے، اور گانا مکمل سنانے کے بعد میں نے اینڈ میں صرف ایک ہی بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں نے کوئی آرگیومنٹس دوسری دفعہ نہیں سننے، عوام کی پرزور اصرار پر کم از کم گانا دوسری دفعہ۔ تو انہوں نے تو نہیں سنایا۔ سپریم کورٹ کا کہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کا فیصلہ پریویل کرے گا۔ آج کے لیے 3 رکنی ہیں یا 5 رکنی ہیں، کون سا ویو ٹھیک ہے عدت پیریڈ پہ، یہ آج کے لیے جج صاحب ریپیٹڈلی کہتے رہے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس کی الٹیمیٹ ریلیونس ایٹ دا ٹائم آف مین اپیل ہے جس کو وہ سیکنڈ کو ٹیک اپ کریں گے۔ آج کی اب تک ہمارے گراؤنڈز بہت ڈفرینٹ تھے۔ جج صاحب پوچھتے رہے خاور مانیکا صاحب 2000 دن تک تقریباً کدھر رہے، جب وہ آزاد بھی تھے، جب حکومت گر بھی گئی تھی، جب کوئی پریشانی نہیں تھی، تو تب کیوں نہیں انہوں نے یہ آ کے استغاثہ دائر کیا۔ انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ان کے اوپر کوئی کرمنل کیس ہو گیا اور وہ غائب ہو گئے اور واپس آئے، چلا کاٹا، اور چلا کاٹنے کے بعد انہوں نے آ کے یہ استغاثہ دائر کر دیا۔ پھر جج صاحب نے یہ بھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اس سے پہلے بھی ایک استغاثہ آیا، وہ وڈرا ہو گیا، اس میں کچھ غلطیاں تھیں اور پھر کچھ کیریکٹرز بدلتے ہیں اور نیا استغاثہ آ گیا، تو پچھلا استغاثہ دائر کرنے اور اس کے وڈرال کے کیا ایفیکٹس ہوں گے اس پر بھی بات کی۔ سو مختلف ایسپیکٹس پہ جج صاحب نے کافی انگیجنگ کویسچن جو ہیں وہ سرکار کو ڈالے، وہ تمام وہی پوائنٹس ہیں، اینگلز ہیں جو ہم نے ایجیٹیٹ کیے تھے۔ انشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ ہم وی آر آپٹیمسٹک اینڈ وی آر ویری ہوپ فل دیٹ ریبٹل میں زیادہ نہیں گئے، ریبٹل میں مختصر آپ نے کہا دیکھیں وہ اس کی وجہ ہے جج صاحب ماشاءاللہ ان کو ہر پوائنٹ ہر کیس لا ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور عدالتوں کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اگر یہ ہائی کورٹ میں ہم یہ سزا سسپینڈ 2.5 گھنٹے میں نے دلائل دیے، 2 گھنٹے انہوں نے دیے، ضمانتوں میں کبھی 2-2 4-4 گھنٹوں کے یا ریبٹلز نہیں ہوتے۔ یہی کیس اگر ہوتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہوتا تو میں کھڑے ہو کے 2 باتیں کرتا۔ 7 سال سزا اور خاتون کا کیس ہے۔ سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹس بڑی کلیئر ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، لیٹسٹ ویو ہے طاہرہ بطول اور غزالہ کیس میں کہ خاتون کو اور خواتین کو یہ اسپیشل ممبرز ہیں، سیگمنٹس ہیں، ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہے، ان کو ایز آف رائٹ ریگارڈلیس آف دی سیریسنیس آف دی کرائم، مرڈر کیس میں جس میں سزائے موت ان کی ضمانتیں معطل کریں یا ان کو ضمانتیں گرانٹ کریں، یہ تو پھر عدت نکاح 7 سال اور پورے کیس میں جج صاحب نے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا
انہوں نے کہا فراڈ کس کے ساتھ ہوا ہے ہمیں یہ بتا دیں. اس کا جواب آئندہ اچھا پروسیکیوشن کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا, بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ابھی تک بشرا بی بی کی جانب سے عدت کی مدت کے حوالے سے کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا, نہ ریکارڈ پر ہے یہ چیز. دیکھیں وہ ٹرائل جن حالات میں ہوا تھا آپ اندر نہیں تھے, آپ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ وہ ٹرائل کیسے ہوا, کن حالات میں ہوا, کون وکیل کہاں سے کس وقت بلایا گیا. وہ باتیں اب بہت پیچھے رہ گئی ہیں, ہم تو آگے آتے ہیں. میں نے تو اسی بات پہ کہا کہ ورکنگ بیونڈ کورٹ آورس کے اوپر یہ کنوکشن سیف نہیں ہے, ڈیفینس ایویڈنس لیڈ کرنے پر یہ سیف نہیں ہے, 2 دن میں یہ کیس ختم کرنے پر یہ کنوکشن سیف نہیں ہے, رات کو 10, 11, 12 بجے تک کاروائی کرنے پر یہ کنوکشن سیف نہیں ہے. یہ بے شمار پوائنٹس ہیں, یہی کافی ہے. انشاءاللہ میرٹس پر آپ نہ بھی جائیں, عدت کا پیریڈ مین اپیل تک بھی رکھیں تو وہ ہم اس میں انشاءاللہ اس پر تو 27 کو آئیں گے سر آپ یہاں پہ؟